امریکہ جو اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک کنٹری بتاتا ہے، آج اس نے ساری حدیں پار کر دی۔ نیتن یاہو دنیا کا سب سے بڑا آتنکی امریکن کانگریس کو خطاب کرتا ہے، اور اس خطاب کے درمیان وہ تمام جھوٹی دلیلیں دیتا ہے، جھوٹ پروستا ہے۔ مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا میں تمام ثبوت، تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود یہ صہیونی ذہنیت کا جتنے بھی سانسد ہیں وہ نیتن یاہو کی ان باتوں پر نہ صرف تصدیق کرتے رہے بلکہ کھڑے ہو کر کے تقریباً 1 درجن بار اس کی تقریر کے درمیان تالیاں بجائیں۔ آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایویشن کھڑے ہو کر کے اس دنیا کے سب سے بڑے آتنکی کی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا دلیل یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے کھڑے ہو کر لگاتار اس کی باتوں پر تالیاں بجا رہی ہیں۔ جس وقت سنسد میں، امریکی پارلیمنٹ میں جب یہ بھاشن چل رہا تھا، باہر ہزاروں یہودی نیتن یاہو کی اس یاترا اور امریکن پارلیمنٹ کو خطاب کا وروଧ کر رہے تھے، لیکن نیتن یاہو نے یہ بتانے کی کوشش کی اپنی اس اسپیچ میں کہ باہر جو لوگ وروଧ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، ایران نواز ہیں، ایران فنڈیڈ ہیں۔ آئیے کیا باتیں نیتن یاہو کی جو اسپیچ ہے اس کا لب و لباب کیا رہا، کون کون سے پوائنٹس تھے جن پر اس نے بات کی اور پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش۔ حالانکہ اب یہ باتیں زیادہ چلنے والی نہیں ہیں، پوری دنیا کے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے اسرائیل بھی اور امریکہ بھی کہ یہ دنیا میں سب سے بڑے انسانیت کے دشمن ہیں۔ نیتن یاہو کا یہ خطاب 1 گھنٹے تک چلتا رہا۔ نیتن یاہو نے خطاب شروع میں کہا، مجھے خوشی ہے کہ میں 4تھی بار امریکی پارلیمنٹ سے بات کر رہا ہوں۔ نیتن یاہو نے امریکی سیاستدانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا، امریکہ، اسرائیل دونوں ہمیشہ دنیا جب تک رہے گی تب تک رہنے والے دوست ہیں۔ اس وقت اسرائیل ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ جنگ تہذیبوں اور بربریت کی جنگ ہے۔ یہ جنگ ان لوگوں کے ساتھ لڑی جا رہی ہے جو مرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور مرنے کو اعزاز مانتے ہیں۔ یہ جنگ اسرائیل صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہا ہے بلکہ یہ جنگ امریکہ کے لیے بھی لڑی جا رہی ہے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ بڑی سنکھیا میں بڑا پیسہ اس کے ذریعے فراہم کیا گیا ہے۔ حماس نے 7 اکتوبر کو بدترین حملہ کیا۔ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے 7 اکتوبر جس میں خود اسرائیل یہ کہتا ہے کہ 350-400 لوگ مرے تھے، اس سے بڑے بڑے حملے اسرائیل کے ذریعے روزانہ فلسطین پر ہوتے ہیں اور نہتے مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ امریکہ کے 9/11 سے 20 گنا زیادہ بڑا حملہ حماس نے 7 اکتوبر کو کیا۔ سراسر جھوٹ۔ 9/11 میں کتنے لوگ مرے اور 7 اکتوبر کو جو حملہ کیا اس میں کتنے لوگ مرے یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ امریکی پارلیمنٹ کے باہر جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ ایران سمرتھت ہیں، ایران نے ان کو فنڈنگ کی ہے، وہ حماس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ کے لیے شرم اور عار کی بات ہے۔ حالانکہ امریکی پارلیمنٹ کے باہر زیادہ تر امریکی یہودی تھے جو غزہ جنگ بندی اور جنگی مجرم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ایران امریکہ کا نمبر 1 دشمن ہے۔ اسرائیل ایران نواز قوتوں سے یعنی حزب اللہ، ہوتی اور حماس سے لڑ رہا ہے۔ اسرائیل فوجی بڑے بہادر ہیں جو اپنے دفاع کی خطرناک جنگ غزہ میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں کسی عام آدمی کو قتل نہیں کیا، بہت بڑا مذاق۔ حماس امدادی سامان کے قافلے لوٹ لیتا ہے، یہ بھی بہت بڑا مذاق۔ کون لوٹتا ہے؟ درجنوں، ہزاروں، سینکڑوں ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی۔ غزہ کی جنگ آج بند ہو سکتی ہے اگر حماس ہتھیار پھینک دے اور خود کو ہمارے حوالے کر دے، جو کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کو اپنے دفاع سے روکنا چاہتی ہے، اسرائیل کے خلاف غلط فیصلے دے رہی ہے۔ امریکہ اگر تم نے عالمی عدالت انصاف کو نہ روکا تو یہ کل کو امریکہ کے خلاف فیصلے دے گی۔ نیتن یاہو نے کہا فلسطینیوں کی ساری سرزمین یہودیوں کی سرزمین ہے، اس سرزمین کے 4000 سال سے یہودی مالک ہیں۔ یہودی کبھی بھی بیت المقدس یروشلم کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے، یہ یہودیوں کا ہمیشہ سے دارالخلافہ رہا ہے۔
नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए एक नया इत्तेहाद तश्कील देना चाहता है जो इब्राहिमी इत्तेहाद होगा। मैं मशरिक़ वस्ती के अपने अरब दोस्तों को कहता हूं कि वो आओ इसराइल के इस इत्तेहाद में शामिल हो जाओ जिसमें कई देश ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं, ताकि हम मिलकर ईरान और उसकी क़ुव्वतों के खिलाफ लड़ें। ईरान एक रेडिकल यानी शिद्दत पसंद इस्लाम को फैलाना चाहता है। आओ हम इब्राहिमी मजहब के तहत मुत्तहिद हो जाएं। नेतन्याहू ने कहा, जो बाइडन और ट्रंप इसराइल के दोस्त हैं, मैं जो बाइडन को 40 साल से जानता हूं, वो कट्टर सहयूनी हैं। आज साफ कह दिया, कोई शक नहीं है, नेतन्याहू कट्टर सहयूनी है यानी यहूदी है। जो बाइडन ने इस जंग में इसराइल का भरपूर साथ दिया, जिस पर हम शुक्रगुजार हैं। यह है 1.5 लाख गजा के मुसलमानों के खून बहाने वाले जंगी मुजरिम नेतन्याहू के अमेरिकी पार्लियामेंट से किए जाने वाले खिताब का खुलासा। इस खिताब के दौरान 50 बार तकरीबन अरकान पार्लियामेंट ने तालियां बजाई। इसी से आप अमेरिकी नाम निहाद जमहूरियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह एक कातिल दहशतगर्द का अमेरिका में इस्तकबाल किया।